طور سے دشمنان اسلام کی طرف سے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ یہ اسی لیے پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا کی جائے، ہمارے اندر مایوسی کی فضا کو عام کیا جائے، اور یہ ایسی بیماری ہے جس سے سماج اور قوم تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ جس قوم کے اندر مایوسی آ گئی، جس قوم کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، وہ قوم کبھی ابھر نہیں سکتی ہے، وہ زندگی کے جینے کی امنگ کو وہ چھوڑ دے گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے حالات میں جبکہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ ہم ایک اللہ اور اس کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہیں، اور یہ صرف ہم پر حالات نہیں آئے بلکہ ہم سے قبل جتنی امتیں گزری ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنت میں داخل ہو جائے نہیں، کیا حالات نہیں آئیں گے؟ کیا ان سے قبل جو قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اعلان کیا تھا، کیا ان کے اوپر حالات نہیں آئے تھے؟ ان کے اوپر بھی حالات آئے تھے، اور ایسے ایسے حالات آئے، اتنے سخت ترین مشکل حالات آئے کہ ان کے قدم کو ہلا دیا گیا، مشکلات آئی اور پریشانیاں آئی، یہاں تک کہ ان کے زبان سے یہ کلمات جاری ہونے لگے متى رسول اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب ہم دین کے اوپر استقامت اختیار کریں گے۔ استقامت کا مطلب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدھے اور صحیح راستے پر چلنا، لیکن قرآن کریم کے اندر اس استقامت کا جو لفظ استعمال کیا گیا اور اس کے جو معنی پہ ہم غور کریں گے، اور قرآن کریم نے جو اس کا تصور پیش کیا ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو حق سمجھیں اور جن عقائد کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ جمیں کہ ہم جس چیز پہ جم رہے ہیں، اس جمنے کے نتیجے میں حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہمارے قدموں کو جگمگایا جائے گا، اور اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ آپ یاد کیجئے مکہ کے سرزمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے اوپر کس طریقے کے حالات آئے۔ صحابہ بے چین و پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس طریقے کے حالات ہیں، بہت بے چینی ہے، پریشانی ہے، دین کے اوپر چلنا دشوار ہو رہا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے بہت پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ ان کو گڑھا کھود کر زمین میں داخل کیا گیا اور آڑی سے ان کو چیڑ دیا گیا۔ ایسے کے حالات ان کے اوپر آئے، کیا اس طریقے کے حالات تمہارے اوپر آئے نہیں آئے؟ تو ان حالات میں ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اہل ایمان بزدلی کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اہل ایمان وہ جرأت اور بے باکی ان کے اندر ہوتی ہے، شجاعت اور بہادری ہوتی ہے۔ اہل ایمان وہ بزدلی کا شکار نہیں ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو مایوس ہوا وہ ظاہر ہے برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ قومیں تباہ ہو جائے کرتی ہیں جس قوم کے اندر مایوسی آتی ہے، جس قوم کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے حالات میں اصحاب کہف کے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصحاب کہف وہ چند نوجوان جو حکومت اس وقت کے باطل حکومت سے ٹکرا گئے تھے، وہ چند نوجوان جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اعلان کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ ہم نے ان کے قلوب کو جلا دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے پیشانی ہم نہیں جھکا سکتے۔ وہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اپنے دین کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس طریقے سے ڈٹے تو اس وقت کے باطل حکومت سے وہ ٹکر لے لیے، اور کبھی وہ شکست تسلیم نہیں کیے، مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، اپنے دلوں کے اندر ڈر اور خوف کا پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ
اللہ رب العزت کی جانب سے مدد بھی آئی۔ اس طریقے کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ لوگوں کو دین کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے وحدانیت کی بنیاد پر ان کو ستایا گیا۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مخلصین ماننے والے، وہ دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے، وہ دین سے نہیں پھرنا چاہتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہتے تھے اور دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت کے یہودیوں نے ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی، ایک اللہ کی وحدانیت سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہٹے نہیں۔ اس کے جرم میں ان کو گڑھا کھود کر اس میں آگ لگایا گیا اور ان تمام کو اس کے اندر جلا دیا گیا۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان حضرات کو گڑھے کھود کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم بس ایک ہی جرم تھا، وہ ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے والے تھے، دین کے اوپر قائم تھے، ایمان کے اوپر قائم تھے اور اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ اس احساس کے ساتھ ہم مریں گے تو دین کے اوپر اور زندہ رہیں گے تو دین کے اوپر۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا۔ ہم زندہ رہیں گے تو ایمان کے اوپر، مریں گے تو ایمان کے اوپر۔ ہمیں آج کے حالات میں سبق لینا ہے اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر صحابہ کی اور دور صحابہ کے جھلک کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ان حضرات کے اوپر جو مشکلات اور پریشانیاں آئی، پھر بھی وہ ایمان کے اوپر جمے رہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اگر ان کے جھلک کو دیکھنا ہو، آج فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر قتل عام کیا جا رہا ہے، سفاکیت اور خون ریزی کا کس طریقے سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کے شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن ان کی زبان پر یہ کلمات ہمیں ان کی جرأت کو اور ان کی شجاعت اور بہادری کو سلام پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ارواحنا ودماؤنا وابناؤنا وبیوتنا فداء للقدس والاقصی۔ اتنے قتل عام، سفاکیت، خون ریزی، مال، دولت، گھر، جائیداد، شہروں کو تباہ کرنے کے باوجود ان کے زبان پر کلمات کیا ہیں؟ ہماری روح، ہماری جان، ہمارا خون، ہمارے گھر اور ہماری آل و اولاد، یہ سب قربان ہے مسجد اقصی کے لیے۔ کیا ہمیں سبق نہیں لینا چاہیے؟ ہمیں سبق لینا چاہیے غزہ کے مسلمانوں سے اور فلسطین کے مسلمانوں سے کہ اگر ہمارے اوپر حالات آئے تو ہم اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، ایمان کے اوپر جمیں گے، ایمان کے اوپر مریں گے اور ایمان کے اوپر ہی ہم اپنی آخری دم تک اور خون کے آخری قطرے تک ایمان کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے کوشش یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف کو پیدا کیا جائے، مایوسی کی فضا کو عام کر دیا جائے۔ لہٰذا ہمیں حوصلہ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا ہے اور اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا ہے، دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اپنے عقائد کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آل و اولاد کے عقائد کی فکر کرنی ہے، اپنے نسلوں کے دین کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین مانیے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ یہی چند کلمات ہیں، میں چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔